بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، اس مجلس میں ہم صدقۃ الفطر کے حوالے سے چند ضروری مسائل ذکر کریں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کس پر واجب ہے اور کن کی طرف سے واجب ہے۔ صدقۃ الفطر اس شخص پر واجب ہوتا ہے جب اس میں تین باتیں پائی جائیں۔ نمبر 1، وہ شخص مسلمان ہو۔ نمبر 2، وہ شخص آزاد ہو۔ اور نمبر 3، وہ مالدار ہو۔ ان میں سے دو باتیں تو واضح ہے کہ وہ مسلمان ہو اور آزاد ہو۔ باقی تیسری بات کہ ہم تھوڑی سی وضاحت کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ مالداری کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص صاحب نصاب ہو۔ اور صدقۃ الفطر کے نصاب کی تفصیل یہ ہے کہ اس شخص کے پاس 7.5 تولے سونا ہو، یا 52.5 تولے چاندی ہو، یا نقدی ہو، یا مال تجارت ہو، اور یا 52.5 تولے چاندی کے قیمت کے برابر ضرورت سے زائد سامان ہو۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں صدقۃ الفطر کی نصاب کی۔ اگر اس شخص کے پاس ضرورت سے زائد سامان ہو اور اس کی مالیت 52.5 تولے چاندی تک پہنچتی ہو تو اس شخص پر بھی صدقۃ الفطر دینا لازم ہے، اگرچہ اس مال کے اندر بڑھنے کی صلاحیت ہو یا نہ ہو۔ باقی جس طرح آدمی پر اپنا صدقۃ الفطر ادا کرنا لازم ہے، تو اسی طرح کبھی دوسرے افراد کے طرف سے بھی ان پر صدقۃ الفطر ادا کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب چند شرائط موجود ہوں۔ پہلا شرط یہ ہے کہ اس شخص پر خود بذات خود صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہو۔ اگر اس پر خود اپنا صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب نہیں ہے اور یہ شخص صاحب نصاب نہیں ہے تو پھر دوسرے کی طرف سے بھی ان پر صدقۃ الفطر ادا کرنا لازم نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ صدقۃ الفطر نابالغ اولاد اور اسی طرح جو غلام ہیں ان کا صدقۃ الفطر اس شخص پر ادا کرنا لازم ہوگا۔ باقی جو بالغ اولاد ہیں یا جو بہنیں ہیں یا بھائی ہیں یا بیوی ہیں تو ان کا صدقۃ الفطر اس شخص پر ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ البتہ اگر یہ ادا کر دے تو ان کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا۔ باقی اگر یہ ادا نہ کرے اور وہ افراد خود صاحب نصاب ہے تو وہ خود اپنا صدقۃ الفطر ادا کرے، وگرنہ ان پر صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ دوسری بات وہ یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کی وجوب کا وقت وہ کون سا ہے۔ صدقۃ الفطر کی وجوب کا وقت یعنی اس کے ادائیگی اس وقت آدمی پر لازم ہو جاتا ہے، ادائیگی لازم ہو جاتی ہے جب عید کا صبح صادق طلوع ہو جائے۔ اس کے بعد اگرچہ یہ شخص فقیر بن جائے تب بھی اس پر صدقۃ الفطر ادا کرنا لازم ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص عید کی صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے مالدار بن جائے تو اس پر بھی صدقۃ الفطر ادا کرنا لازم ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص مسلمان بن جائے عید کی صبح صادق سے پہلے تو اس پر بھی صدقۃ الفطر ادا کرنا لازم ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بچہ پیدا ہو جائے عید کی صبح سے پہلے مثلا عید کی رات پیدا ہو جائے تو اس کا صدقۃ الفطر ادا کرنا بھی لازم ہے۔ باقی صدقۃ الفطر جب رمضان شروع ہو جائے تو اس کے سبب کا تحقق ہوتا ہے، اس کا سبب موجود ہوتا ہے، لہٰذا رمضان جیسی شروع ہو جائے کسی بھی دن صدقۃ الفطر کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ باقی صدقۃ الفطر کے ادائیگی کا افضل وقت اور بہترین وقت جو ہے، مستحب وقت جو ہے، وہ عید کے نماز سے پہلے ادا کرنا ہے، اور اس کے لیے حدیث مبارکہ میں زکوٰۃ مقبولہ کا لفظ آیا ہے،
اور اسی طرح اگر کوئی شخص عید کی نماز کے بعد ادا کرتا ہے تب بھی یہ صدقۃ الفطر اس کا ادا ہو جائے گا، لیکن جو ثواب اور جو فضیلت عید کے نماز سے پہلے ادائیگی میں ہے وہ بعد والی ادائیگی میں نہیں ہے، تو لہٰذا عید کے نماز سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہیے۔ صدقۃ الفطر اس کی مقدار کیا ہے اور کون سے اجناس کو صدقۃ الفطر میں جو کون سے اجناس ہے جن میں صدقۃ الفطر کے مقدار بیان کی گئی ہے، تو وہ 4 قسم کے اجناس ہیں۔ گندم ہے، اسی طرح کھجور ہے، جو ہے اور کشمش ہے۔ جو اس میں سے نصف سا گندم جو ہے اس میں سے نصف سا ادا کرنا لازم ہے، اور باقی جو ہے اور کشمش ہے اور کھجور ہے اس میں سے 1 سا ادا کرنا لازم ہے۔ باقی نصف سا کی مقدار کیا بنتی ہے اور سا کی مقدار کیا ہے، تو مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع اور اللہ مرقدہ انہوں نے فقہاء کرام کے اقوال کے تتبع کے بعد اور تحقیق و تدقیق کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ نصف سا کی مقدار جو ہے وہ 1.25 سیر کی بنتی ہے، اور سا کی مقدار جو ہے وہ 3.5 کلو کی بنتی ہے، 3.5 سیر کی بنتی ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی شخص کشمش دیتا ہے یا کھجور دیتا ہے اور یا جو دیتا ہے تو وہ 3.5 سیر دے دے یا اس کی قیمت ادا کرے، اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ گندم دیتا ہے تو وہ 1.25 سیر گندم دے گا یا اس کی جو قیمت بنتی ہے وہ دے گا۔ لیکن یہاں پر یہ بات جو ہے ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ قیمت کا اعتبار ہر شہر کے اعتبار سے ہوگا۔ مثلا پشاور کا الگ ہے، کراچی کا وہاں پر الگ ہے، تو وہاں کراچی میں گندم کا جو بھاؤ ہے اسی کے اعتبار سے صدقۃ الفطر ادا کرنا لازم ہے، اور پشاور میں گندم کا جو بھاؤ ہے تو اسی کے اعتبار سے صدقۃ الفطر ادا کرنا لازم ہے۔ ہر شہر کے اعتبار سے قیمت جو ہے وہ معتبر ہوگی۔ آخر میں تیسرا مسئلہ جو ہے وہ تملیغ کے حوالے سے ہم ذکر کریں گے، اور بہت سارے ساتھیوں نے مسئلے بھی پوچھے ہیں، تو وہ اگر یہ سن لیں گے تو انشاءاللہ ان کے مسائل کے جوابات بھی اس میں آ جائیں گے۔ وہ ہے تملیغ کا مسئلہ۔ تو جس طرح زکوٰۃ میں تملیغ ضروری ہے اسی طرح صدقۃ الفطر میں بھی تملیغ ضروری ہے، اور جو مصارف زکوٰۃ کے ہیں وہی مصارف صدقۃ الفطر کی بھی ہیں۔ لہٰذا اگر کسی شخص پر کسی کا قرضہ ہے اور وہ قرضہ معاف کر کے اس نیت سے کہ میرا صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ تملیغ یہاں پر نہیں پائی گئی، لہٰذا تملیغ ضروری ہے۔ اسی طرح کوئی شخص اگر کوئی عمارت ہے اور وہ عوام کے فائدے کے لیے بن رہا ہے، مثلا مسجد ہے یا مدرسہ ہے یا کوئی اور تعمیر ہے، اور یہ اس میں صدقۃ الفطر دے دیتا ہے تو اس کا یہ صدقۃ الفطر ادا نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس میں تملیغ نہیں پائی گئی۔ تو لہٰذا صدقۃ الفطر جو ہے اس میں تملیغ ضروری ہے، اس کو کسی شخص کو باقاعدہ مالک بنانا یہ صدقۃ الفطر کے اندر جو ہے یہ بات بھی ضروری ہے۔ یہ چند ضروری گزارشات تھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔